السلام علیکم معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ لحن جلی اور لحن خفی کس کو کہتے ہیں، یعنی لحن جلی کی تعریف اور لحن خفی کی تعریف سیکھیں گے، اور ان دونوں کا کیا حکم ہے وہ بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم سیکھیں گے لحن جلی۔ لحن جلی کھلی، واضح اور صاف غلطی کو کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، یہ ہوئی اس کی تعریف۔ یعنی لحن جلی کھلی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں، کھلی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا، جیسے الحمد کی جگہ الحمد پڑھنا۔ یعنی الحمد بڑی ہا تھی الحمد، اگر کسی نے اس کی جگہ الحمد پڑھا یعنی چھوٹی ہا پڑھا تو وہ کیا ہے؟ لحن جلی، یعنی اس نے غلط کیا۔ نمبر 2، کسی حرف کو بڑھا کر پڑھنا، جیسے الحمد للہ کی جگہ الحمد للہ، یعنی الحمد للہ تھا، الحمد تھا، صرف دال پر پیش تھا، اس کے بعد واو نہیں تھا۔ اور اگر کوئی یہاں پڑھے الحمد دال واو پیش دو، اور اس طرح آگے پڑھے للہ پڑھنا تھا، اس نے پڑھ لیا للہ، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ غلط کیا، اور اس ایسی غلطی کرنے کو لحن جلی کہتے ہیں۔ الحمد للہ یہ پڑھنا غلط ہے۔ نمبر 3، کسی حرف کو گٹھا دینا، جیسے ولم یولد کو ولم یولد پڑھنا۔ یعنی اصل میں کیا ہے؟ ولم یولد، اس کو کیا پڑھ لیا؟ ولم یولد۔ ایسا پڑھنا بھی غلط ہے، اس کو لحن جلی کہتے ہیں۔ نمبر 4 کیا ہے؟ حرکات کو آپس میں تبدیل کرنا، جیسے انعمت کی جگہ انعمت پڑھنا۔ جیسے یعنی حرکات کو آپس میں تبدیل کرنا۔ حرکات کو آپس میں تبدیل کرنا کیا ہے؟ یہاں زبر تھی تا پر، اور اس نے کیا پڑھا؟ اگر کسی نے یہاں پڑھ لیا انعمت، یعنی اس کے معنی میں تبدیلی آتی ہے، اور قرآن بھی مطلب معنی میں جب تبدیل آئی، اگر نماز میں ایسا کسی نے پڑھ لیا تو گویا کہ نماز بھی فاسد ہو گئی، نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ گویا کہ کیا ہے؟ حرکات کو آپس میں تبدیل کرنا، یعنی زبر کی جگہ زیر پڑھنا، زیر کی جگہ زبر پڑھنا، اس طرح کی غلطیاں کرنا، اس کو بھی لحن جلی کہتے ہیں، یعنی واضح اور صاف غلطی کرنا۔ نمبر 5 کیا ہے؟ ساکن کو متحرک پڑھنا، جیسے اہدنا کو اہدنا پڑھنا۔ اصل میں کیا ہے؟ حمزہ حاضر یعنی ہا ساکن ہے، یہاں ساکن تھا، اس نے کہا ساکن کو متحرک پڑھنا۔ اصل میں تھا اہدنا، حمزہ حاضر ہا ساکن تھا، اور لکھا ہے کہ اگر اہدنا کو اہدنا پڑھا تو یہ بھی کیا ہے؟ لحن جلی ہے، یعنی اہدنا، اس نے کیا اس کو کر دیا؟ ہا کو متحرک کر دیا۔ ہا کے دراصل ہا کیا ہے؟ ہا ساکن ہے، اور اس نے متحرک کر دیا، گویا کہ یہ لحن جلی ہوا۔ نمبر 6 کیا ہے؟ متحرک و ساکن پڑھنا، جیسے می یوم الجمعہ، می یوم الجمعہ کو می یوم الجمعہ پڑھنا۔ غور سے سننا، می یوم الجمعہ یعنی متحرک و ساکن پڑھنا۔ می یوم الجمعہ، یوم الجمعہ، جمعہ میں جیم بھی متحرک ہے، می بھی متحرک ہے، اور عین بھی متحرک ہے، اور تا تو ہے ہی متحرک۔ اگر کسی نے اس کی جگہ یعنی می یوم الجمعہ کی جگہ می یوم الجمعہ پڑھا، یعنی جیم کو تو متحرک بنا دیا، جیم تو تھا ہی متحرک، لیکن اس نے میم کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ می یوم الجمعہ پڑھا، جیم میم پیش جمعہ پڑھا تھا، حالانکہ یہ کیا ہے؟ می یوم الجمعہ، یہ جیم پیش جو میم پیش مو جمع عین زبر آ جمعہ تھا، اس نے کیا پڑھ لیا؟ می یوم الجمعہ، گویا کہ یہ بھی کیا ہوئی؟ لحن جلی۔ نمبر 7 کیا ہے؟ تشدید والے حرف کو بغیر تشدید کے پڑھنا، یعنی جس حرف پر تشدید ہو اس کو تشدید یعنی تشدید کو چھوڑ کر اس کو بغیر تشدید کے پڑھنا۔ جیسے یہاں دیا ہے ایاکا، اس کو کیا کرنا؟ ایاکا کو ایاکا پڑھنا، یہ کیا ہے؟ لحن جلی ہے۔ یعنی یہاں کیا تھا؟ اب ہجو کرتے ہم، حمزہ یا جد ای یا علیہ زبر یا یا تھا، اور اس نے کیا کر دیا؟ گویا کہ اگر کسی نے ایسا پڑھ لیا تو وہ پھر اس طرح ہو جائے گا، حمزہ یا جد ای یا علیہ زبر یا،
حالانکہ یہ غلط ہے، یہ لہن جلی میں آتا ہے، اصل ہے ایاکا۔ نمبر 8 کیا ہے؟ بغیر تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھنا، جیسے جمع کو جمع پڑھنا۔ اوپر کیا تھا؟ نمبر 7 تھا کہ تشدید کو چھوڑ کر بغیر تشدید کے پڑھنا، اور یہاں کیا تھا؟ بغیر تشدید والے حرف کو تشدید کے ساتھ پڑھنا، یعنی جس حرف پر تشدید ہے ہی نہیں اس کو تشدید لگا کر تشدید کے ساتھ پڑھنا، یہ بھی لہن جلی ہے۔ جیسے جمع کو جمع پڑھنا، اصل ہے جمع، تو اس کو کیا پڑھ دیا؟ جمع، یہ بھی کیا ہے؟ لہن جلی ہے۔ یہ ٹوٹل 8 غلطیاں تھیں، مطلب 8 طریقوں سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، کیسے کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ نے سمجھ لیا۔ اب بتا رہے ہیں لہن جلی کا حکم کیا ہے۔ یہ ہمیں دراصل غور سے یہ بات سننی ہے کہ لہن جلی کا حکم کیا ہے۔ اوپر سے ہمیں پتہ چلا کہ لہن جلی کیسے کیسے ہوتا ہے، کہ ساکن کو ساکن تھا حروف لیکن ساکن نہیں پڑھا، متحرک تھا اس کو ساکن کر دیا، تشدید تھی تشدید نہیں پڑھی، بغیر تشدید والا حرف تھا اس کو تشدید کے ساتھ پڑھ دیا۔ یہ تو ہم نے اوپر سیکھ لیا، لیکن اب ہمیں یہ بات ضرور سمجھنی ہے کہ لہن جلی کا حکم کیا ہے۔ لہن جلی کا حکم کیا ہے؟ لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ دیکھو کتنی سخت بات ہے کہ لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا حرام ہے، یعنی کوئی شخص، اگر کوئی بھی انسان، کوئی قاری قرآن کو پڑھنے والا اگر ان غلطیوں کے ساتھ قرآن شریف پڑھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ حرام کام کرتا ہے، یعنی لہن جلی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بعض جگہ اس سے معنی بدل جانے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، یعنی کئی جگہیں ایسی ہے قرآن کریم میں، کچھ آیات ایسی ہیں کہ اگر ہم نے وہاں اس طرح پڑھ لیا یعنی معنی بدل گیا، گویا کہ اگر معنی بدل گیا، ہم نماز پڑھ رہے تھے، وہ نماز ہمیں دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ لہن جلی کے ساتھ قرآن پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ لہذا ہمیں ایسی غلطیاں نہیں کرنی ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے کی سخت ضرورت ہے، قرآن کریم سیکھنا ہے، خود سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ بہرحال یہ تھی لہن جلی، اس کی تعریف تھی اور اس کا حکم ہم نے سن لیا۔ اب آگے ہے لہن خفی، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ لہن خفی کس کو کہتے ہیں؟ لہن خفی چھوٹی اور پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، اس سے معنی تو نہیں بدلتے اور نہ نماز فاسد ہوتی ہے، لیکن تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا را کو زبر کی صورت میں موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھنا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لہن خفی یہ ایک ایسی غلطی ہے، اگر یہ قرآن پڑھنے والا ایسی غلطی قرآن پڑھتے پڑھتے کرے تو اس سے تو معنی نہیں بدلتے ہیں، یہ نہیں، وہ پوشیدہ غلطی ہے، اس سے تو معنی نہیں بدلیں گے، لیکن نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، لیکن تلاوت کا جو نور ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ نہیں رہے گی۔ تلاوت کی خوبصورتی بھی ضروری چیز ہے قرآن کریم کے اندر۔ مثال کہہ دی ہے کہ را کو زبر کی صورت میں موٹا پڑھنے کے بجائے باریک پڑھنا۔ مثال کہا جائے کہ را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک ہوگی، یہ قاعدہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کی جگہ را کو پور پڑھنا تھا، اس نے را کو باریک پڑھ لیا، تو یہ کیا ہے؟ لہن خفی ہے، یہ ہوئی لہن خفی۔ اور لہن خفی جیسے علم ترا، مثال کیا ہے؟ علم ترا، یہ را پر کیا تھا؟ را پر کیا ہے؟ زبر ہے، اگر کسی نے اس کو زبر تھی لیکن یہ پور پڑھنی تھی اور کسی نے اس کو باریک پڑھ لیا تو یہ کیا ہوئی؟ لہن خفی۔ جیسے علم ترا تھا، اس نے پڑھا علم ترا، علم ترا، کتنا فرق ہے؟ علم ترا، علم ترا، را زبر را، رازی ری، کتنا فرق ہے؟ یعنی را پر زبر ہو تو را پور ہوگی، اور اگر کس نے اس کے باوجود را پر زبر ہونے کے باوجود باریک پڑھ لیا تو اس نے کیا کی؟ لہن خفی کی۔ جیسے علم ترا میں را باریک پڑھنا۔ اسی طرح لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہونے کی صورت میں لام باریک پڑھنے کے بجائے پور پڑھنا۔ جیسے الحمد للہ میں لفظ اللہ کا لام پور پڑھنا۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ لفظ اس طرح، را کا تو ہم نے سمجھ لیا، اب لفظ اللہ کے لام کو کیسے پڑھنا ہے۔ قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پور پڑھیں گے، لیکن اگر ہم نے
زبر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہونے کے باوجود ہم نے اس کو کیا کیا، ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ اگر دیکھو، اگر یہاں لکھا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہو، اگر زیر ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ لفظ اللہ کے لام کو کیا کرنا ہے؟ باریک پڑھنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے زیر ہونے کے باوجود پور پڑھ لیا تو ہم نے لحن خفی کی۔ اس طرح اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے کیا تھا؟ زبر پیش تھا، تو ہمیں کیا پڑھنا تھا؟ پور پڑھنا تھا، لیکن ہم نے اس کو باریک پڑھ لیا، یعنی زیر کی طرف پڑھ لیا، تو ہم نے لحن خفی کی۔ یہاں تو اس کی مثال دی، لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر ہونے کی صورت میں لام باریک پڑھنے کے بجائے پور پڑھنا، یا ہم کو لام باریک پڑھنا تھا الحمد للہ، للہ۔ آپ آواز میں غور کر لینا، للہ، لام لام زید، للام کھڑا زبر، لا، للہ حاضر ہی، للہ، یہ باریک ہے۔ اگر ہم نے پڑھا للہ، دیکھو آواز میں آپ دھیان لگا دے رہے، للہ پڑھا، للہ، ہم نے ایسا پڑھا ہے کہ ہم نے یہ اس طرح غلط پڑھا، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے اگر زبر پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام کیا ہوگا؟ پور ہوگا۔ جیسے الحمد للہ، یہ کیا ہے؟ باریک، تو ہم نے اس کو پور پڑھ لیا، غلط ہے۔ گویا کہ آسان سا قاعدہ ہے کہ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو ہم پور پڑھیں گے، تو اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو ہم لفظ اللہ کے لام کو کیا پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ گناہ کی ادائیگی نہ کرنا وغیرہ، یہ بھی لحن خفی میں آتا ہے۔ مثال قرآن کریم میں ہوگا من نبیین، یہ کیا ہے؟ میم نون زیر من، پہلا نون جو ہے میم نون زیر من، نون ساکن ہے، اور دو نبیین میں جو نون ہے اس پر تشدید ہے، یعنی وہ مشدد ہے۔ تو ہم نے اگر پڑھا من نبیین، ہم نے کیا کیا؟ من نبیین، ہم نے غلط کر دیا، ہم نے گویا کہ اظہار کی طرح پڑھا، ہم نے اس کو اظہار سمجھا۔ ایک قاعدہ ہے کہ اظہار، یعنی ظاہر کر کے پڑھا، ہم نے اس میں گناہ نہیں کیا۔ اگر ہم نے گناہ کی جگہ گناہ نہیں کیا تو ہم نے لحن خفی کی، یعنی ہم نے من نبیین پڑھا، اصل میں کیا تھا؟ من نبیین، میم نون زیر من، نون زبر نہ، من نہ، با یا زیر بی، من نبی، یا دو زیر ین، من نبیین، اصل میں یہی ہے۔ تو یہاں اگر گناہ کے بجائے گناہ نہیں کیا، یعنی اظہار کیا، تو یہ لحن خفی ہے۔ اور یہ تو تھا لحن خفی کس طرح ہوتا ہے، کیسے کن الفاظ میں ہوتا ہے، کس طرح مطلب کی غلطی ہے یہ۔ اب بتا رہے ہیں لحن خفی کا حکم۔ لحن خفی کا حکم کیا ہے؟ لحن خفی کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا مکروہ ہے، لہذا اس سے بچنا بھی ضروری ہے۔ مکروہ کیا ہے؟ مکروہ کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو، یعنی جس کو کوئی بھی انسان ناپسند سمجھے اپنی جگہ، یعنی کوئی انسان اپنے لیے کوئی چیز ناپسند سمجھے۔ اسی طرح قرآن کریم کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اگر ہم لحن خفی ایسی غلطیوں کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں گے کہ اس جو لحن خفی میں داخل ہو جاتی ہیں، تو اس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور نماز کے اندر پڑھنا وغیرہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، لہذا ہمیں اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ آخر پر بس صاحب حضرات سے یہی گزارش ہے کہ قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کریں، اب الفاظ سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کریم کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، نہایت ضروری ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کو نہ سیکھنے والا وہ دو غلطیاں کرتا ہے، ایک تو جب وہ تلاوت کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے، قرآن کریم جب بھی کھولتا ہے اگر لحن جلی ہوئی تو لحن جلی تو حرام ہے، اور اگر لحن خفی ہوئی یہ بھی مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ چیز ہے۔ دوسرا نقصان کیا ہے اس کے کہ اگر اس نے اسی طرح کا قرآن نہیں پڑھا تھا، نہ قرآن سمجھا، نہ کوشش کی سمجھنے کی، جب وہ نماز پڑھے گا تو نماز کے اندر اگر اس نے یہی لحن جلی اور لحن خفی کی، یعنی پوشیدہ اور واضح غلطی کی، لحن جلی اگر کی، تو اگر معنی پورا ہی بدل گیا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ گویا کہ جو شخص قرآن کریم نہیں سیکھتا ہے وہ دو کاموں میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، یعنی ایک تو اس کو قرآن کریم نہیں آتا ہے، وہ لحن جلی اور لحن خفی کر بیٹھتا ہے، یعنی حرام کام کرتا ہے اور مکروہ کام کرتا ہے، ایک ہوگا یہ نقصان۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا نقصان اس میں لازم آئے گا کہ اس کی نمازیں بھی درست نہیں ہو جائیں گی۔ لہٰذا آخر پر ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری نمازیں بھی درست ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔